مسئلہ یہ ہے آگے کہ جب ہماری قربانی کی جاتی ہے تو ضروری تو یہ ہے، لازم یہ ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہے وہ خود تکبیر پڑھے، مثلا خود اسے ذبح کرے، تو یہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار نے اپنی قربانیوں کو خود ذبح فرمایا۔ تو اب جب حج کے لیے سرکار تشریف لے کے گئے تو 100 اونٹ کی بھی روایت ہے، 63 اونٹ کی بھی روایت ملتی ہے، سرکار نے وہ خود سب کے سب ذبح کی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو جو ذبح کر رہا ہے یا جس کی قربانی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کسی کی اجازت کے بغیر مرد ہو یا عورت ہو، جس کی بھی قربانی ہو، اس کی اگر اجازت کے بغیر قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ یہ سنیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قربانی کرنے گھر تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ میرے قریب کھڑی ہو جائیں، میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے اسی بات پہ روایت کی ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم آپ کی آل کے لیے ہے یہ سب کے لیے؟ تو سرکار نے حکم دیا کہ ابو سعید یہ سب کے لیے حکم ہے کہ جس کی قربانی کی جائے وہ قریب کھڑا ہو۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصاب کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ تمہاری قربانی ہو یا نہ ہو، ان کو تو اپنے مال سے ہوتی ہے، اجرت سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کریں جب آپ کی قربانی ہو قریب کھڑے ہوں یا اس کا کوئی حصہ پکڑ لیں۔ تو قربانی بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، جب اسے لٹایا جاتا ہے تو جتنے لوگ اسے پکڑنے والے ہوتے ہیں تو سب پہ ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ لازم ہے سب کا تکبیر پڑھنا۔ اگر سب تکبیر نہیں پڑھیں گے، اگر ایک ہی نہیں پڑھے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قصاب کو ذرا جلدی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آگے ٹائم دیا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اتنی دیر تک اس کا پیٹ چاک نہ کریں یا اس کی جو چمڑا ہے وہ نہ اتاریں۔ سرکار نے منع فرمایا ہے، ہمارے علماء نے بھی اس بات پہ منع فرمایا ہے کہ جب تک اس میں جان ہے تو اس کی جو جسم ہے اس کو نہ چھری لگائی جائے، اسے نہ پیٹ چاک کیا جائے یا اس کی کھال جو ہے وہ نہ اتاری جائے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال جو ہے وہ